اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المومن میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ فرمایا وہ اللہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مٹی کا ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور چونکہ باقی ساری انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے اور آپ کی اولاد ہے، اس لیے ہر آنے والے انسان کو یہ کہا گیا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور باقی جتنے بھی انسان دنیا میں آ رہے ہیں ان کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، لیکن ان کو مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ بتا دی، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور وہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، لہٰذا ہر انسان پہ یہ لاگو ہوا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے مادہ منویہ سے اور حیض کے خون کے ملاپ سے۔ چونکہ مادہ منویہ اور حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور جو غذا ہوتی ہے وہ زمین سے حاصل کی جاتی ہے، اور زمین کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ غذا مٹی سے حاصل کی جاتی ہے، اس غذا سے وہ مادہ منویہ اور حیض کا خون بنتا ہے، اور اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگے توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم من نطفہ، اللہ رب العالمین نے نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا، ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بن گیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں پیدا کیا۔ وہ جو جمع ہوا خون تھا وہ بچہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں جان ڈال دیتا ہے، پھر اس کو ماں کے پیٹ سے اللہ رب العالمین باہر نکالتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور میرے مالک نے کیسا انتظام کیا، ماں کے پیٹ میں زندگی بھی عطا کی، اور پھر اس کو صحیح سلامت دنیا میں بھی لے آیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، دنیا میں کیوں لے کے آیا؟ تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور وہ پھر بڑھاپے کو پہنچے۔ گویا بندہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں، علقہ کی صورت میں، اور پھر بچے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں لے کے آتا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْكُم مَّن یتوفیٰ من قبل، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کہ وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچیں، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ ماں کے پیٹ سے بچہ بن کے نکلتا ہے، اور پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، الواقعہ، المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے تھے تو آپ بوڑھے ہو گئے، بلکہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گنا حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ سر اور داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ نہیں تھے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پہ جو خوف کی شدت ہوتی ہے، اور جو خوف سے رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اللہ کا جو خوف طاری ہوتا ہے، وہ حالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود نے اور المرسلات نے، عما یتساءلون نے اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ دن قرآن پاک میں موجود ہے یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن تو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، اتنا سخت دن ہوگا۔ آج میرا اس آیہ مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آ کر اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، نہ جانے کب وقت آ جائے۔ واضح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے کہ وہ جوانی کو پہنچے، وہ بڑھاپے کو پہنچے اور اپنی مدت کو پہنچے۔
جوانی کو پہنچتا ہے، جب بچپن ہوتا ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتا ہے بندہ، وہ کسی احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، اور جب دور بلوغت میں پہنچتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے اور بڑھاپے تک وہ اللہ کے احکامات کا مکلف ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جوانیاں تو گزار دیتے ہیں غفلت میں، اللہ کے ذکر سے دور رہ کر، نمازیں چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی منہ نہیں لگانے والا ہوتا، جب گھر والے نہیں برداشت کرتے، پھر ہم مسجدوں میں پہنچتے ہیں، اور پھر ہم صحیح طرح عبادت بھی نہیں کر پاتے، نہ گھٹنے صحیح کام کرتے ہیں، نہ اعضاء صحیح کام کرتے ہیں۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو بندے کے اعضاء بھی احسن انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے انداز سے عبادت کر سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جوانیاں غفلت میں گزار کر بڑھاپے جب میں جا کر ہمیں کچھ خیال آتا ہے، اور بعض کو تو بڑھاپے میں بھی خیال نہیں آتا۔ میں نے جب یہ آیا کریمہ پڑھی تو مجھے یاد آیا، انہی دنوں میں ایک دن ہی گزرا ہے کہ میرا کزن ہے، میری پھوپھو کا بیٹا ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی 4 ماہ ہوئے، جوان ہے، وقت نے آ کر گھیر لیا، کام کر رہا تھا کہ اسرائیل آ گیا، روح کو قبض کر لی، پتہ نہیں چلا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو میرے ذہن میں آیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مومن میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور بعض جو ہے وہ اس تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ جوانی کو بھی نہیں پہنچ پاتے، وہ بڑھاپے کو بھی نہیں پہنچ پاتے، وقت آ کر ان کو قابو کر لیتا ہے، اسرائیل جو آ کے روح کو قبض کر لیتا ہے۔ کتنے ہی جوان جاتے دیکھتے ہیں، کتنے ہی بچپن میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو بڑھاپے کو نہیں پہنچ پاتے۔ آج ہم سوچتے ہیں شاید بڑی عمر پڑی ہے، بوڑھا ہونا ہے پھر اللہ کو یاد کر لیں گے، اور بھائی نہ، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی میں رب کو یاد کر، جوانی میں رب کو یاد کرنے کا مزہ ہے۔ یہ آیا کریمہ ہمارے لیے نصیحت کا سبب بن جائے اور ہم اس سے عبرت حاصل کر لیں، تو میرا یہ درس دینے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے کئیوں کی زندگیاں بدل دے، تو یہ میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔